بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ دیکھ رہے ہیں VOJ کا عوامی مسائل پہ معتبر پروگرام آواز خلق، اور میرے ساتھ ہیں تجزیے کے لیے جناب میاں طارق فیض صاحب۔ ناظرین کرام، پاکستانی عوام مختلف لا امتناہی، بلکہ میں کہوں گا کہ لا امتناہی مسائل کا شکار ہے۔ ان دنوں بھی آپ کو پتہ ہے کہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے اور مہنگائی کے حوالے سے لوگ سڑکوں پہ آ چکے ہیں اور اس کے خلاف احتجاجی مظاہرے اور جلسے جلوس ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی مسائل ہیں، مثلاً ہمارے شہروں کی، ہمارے علاقوں کی، محلوں کی، گلیوں کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے، اور اسی طرح دیگر جو معاملات ہیں، جن اداروں سے عوام کا روزانہ کا رابطہ رہتا ہے اور وہ کسی نہ کسی حوالے سے ان کو ان کی ضرورت پیش آتی ہے اور ان سے وہ رابطہ کرتے ہیں اپنے مسائل کے حوالے سے، لیکن ان کے مسائل میں کوئی کمی نہیں لائی جاتی بلکہ اس میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ کارپوریشن کا محکمہ ہے، کارپوریشن کے محکمے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اس میں بلڈنگ کے حوالے سے بھی آتا ہے، اس کے صفائی ستھرائی کے حوالے سے بھی ان کے معاملات ہیں، اسی طرح اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا ہوتا ہے، دوسرا اپنا پیدائش کا اندراج ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو میں اس حوالے سے سب سے پہلے کارپوریشن کی جو بنیادی اس ادارے کا کردار ہے، جو اس کی ذمہ داریاں ہیں، جو اسے عوام کو کے لیے ڈیلیور کرنا ہے، اس حوالے سے پوچھوں گا کہ کیا کارپوریشن جو ہے وہ اپنے فرائض منصبی جو ہے وہ ایمانداری سے انجام دے رہی ہے؟ جناب میاں طارق صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صاحب صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ کسی بھی جو شہر کی میونسپل کارپوریشن، میٹروپولیٹن کارپوریشن یا ٹاؤن کمیٹیز ہوتی ہیں، ان کا شہری مسائل کے حل کے لیے ایک میجر رول ہوتا ہے۔ اس میں مسائل جو ہوتے ہیں عوام کے مقامی سطح پر، وہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، جیسے یہ آپ نے بولا ہے صفائی ستھرائی کا مسئلہ ہو گیا، اس کے بعد یہ جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ، اور اس کے بعد برتھ سرٹیفکیٹ، اور جو ہے یہ نکاح نامے وغیرہ لوگوں کے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان اداروں میں جو شہری جاتے ہیں، کیا ان کو ادھر سے پراپر کو گائیڈنس، یا جو ان اداروں کا مین رول ہے اس کے تحت لوگوں کو وہاں سے ریلیف ملتا ہے؟ جی، جو کہ اگر دیکھا جائے تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ لوگ اپنے کسی کام کے سلسلے میں، کسی NOC کے سلسلے میں، کسی ڈاکومنٹیشن کے سلسلے میں، یا اپنے کسی بھی مسئلے کے سلسلے میں دنوں نہیں، مہینوں نہیں، کئی کی ماہ جو ہے نا وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، لیکن ان کی کہیں بھی کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ آپ ایک ٹیبل پہ جاتے ہیں، وہ آپ کو آگے ریفر کرتے ہیں، آپ آگے جاتے ہیں، وہ آپ کو اگلے ٹیبل پہ ریفر کر دیتا ہے۔ تو المیہ یہ ہے کہ ان اداروں کے اوپر کوئی ایسا چیک اینڈ بیلنس حکومتی سطح پر ہونا چاہیے، گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ادارے ہیں، یہ جو اپنا بلدیاتی ادارے، ان کے اوپر کروڑوں روپیہ ہر ماہ ان کی تنخواہوں پہ، ان کے پیٹرولنگ پہ، ان کے دیگر مراعات پہ خرچ کیا جاتا ہے، تو اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے؟ اگر آپ آؤٹ پٹ دیکھیں تو وہ صفر ہے۔ اس لیے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف ملنا چاہیے۔ جو ہائی اتھارٹیز ہیں متعلقہ بلدیاتی اداروں کی، ان کو عوامی شکایات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں کو ایماندار اور فرض شناس آفیسرز کو تعینات کرنا چاہیے۔ جی، اب دیکھیں نا کہ عوام ٹیکس دیتے ہیں، عوام ٹیکس اس وجہ سے دیتے ہیں کہ ان کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے، جو جن اداروں کی ذمہ داری ہے۔ اب کارپوریشن ہی کی بات ہم کر رہے ہیں، تو اب آپ دیکھیں کہ شہروں کی حالت
किस कदर अबतर है, सीवरेज बह रहे हैं। जी जी। अच्छा, सीवरेज के जो मेन होल हैं उनके ऊपर ढक्कन नहीं है, कई बच्चे जो हैं उनके अंदर मासूम बच्चे जो हैं वो गिर के इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। तो इसी तरह के मतलब आज भी आप शहर में जाएं तो आपको जगह जगह गंदगी के ढेर नज़र आएंगे, गलियों में पानी जो है सीवरेज का वो नज़र आएगा, वहाँ से गुजरना मुहाल है। तो आखिर ये अदारे जो हैं वो क्यों नहीं काम करते, जब तमाम शहरी जो हैं वो देखें, एक होता है वेल्थ टैक्स, एक होता है इनकम टैक्स, एक सेल्स टैक्स है, बेशुमार टैक्स हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जितने भी टैक्स हैं, वेल्थ टैक्स का ताल्लुक जो है वो आपकी दौलत पे है, ठीक है। लेकिन जितने दीगर आप टैक्स अदा करते हैं, कारपोरेशन का अगर आप कोई मिसाल के तौर पे घर बनाया है, आपने उसमें रह रहे हैं तो आप उसका भी टैक्स देते हैं, ठीक है ना। इसी तरह आप मतलब किसी न किसी सूरत में सफाई सुथराई के हवाले से टैक्स दे रहे हैं, लेकिन वो आपको सहूलतें मतलब फराहम नहीं कर रहे। पानी का मसला होता है, मिसाल के तौर पे जो सरकारी पानी, जिन लोगों ने पाइपलाइन जो सरकारी पानी की ली हुई है उनको पानी नहीं आता। बिजली का इसी तरह मसला है, बिजली के मसले को आप देख लें कि यहाँ किस कदर लोगों को दुश्वारी का सामना है कि आए दिन लोड शेडिंग के साथ साथ मतलब जो बिल आ रहे हैं वो तो अपनी जगह पे, लेकिन साथ साथ सहूलियात जो हैं अदारे की तरफ से, जो महकमा बरकियात के अदारे की तरफ से, वो उनको प्रॉपर नहीं मिल रही। मिसाल के तौर पे गलियों में आप देखें, बाज़ारों में आप देखें तो ऐसा झुरमट सा बना हुआ है तारों का जिससे इंसानी जानों का ज़िया भी हो सकता है, और उस पर कभी तवज्जो नहीं दी। अक्सर हम देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो आखिर इनको कौन दूर करेगा? अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी में दो चीज़ें आती हैं, एक तो ये शहरी आबादी जो ख़ास तौर पे होती है बाज़ार वगैरह की, वहाँ पे कारपोरेशन का भी रोल होता है, सिर्फ अदारे होते हैं जी हाँ, सिर्फ उसका गैपको का या किसी सेपको का या दीगर अदारों का नहीं होता, बल्कि उनका भी होता है। तो अब वो तवज्जो नहीं देते। जैसे स्ट्रीट लाइट है, आप शहर में निकले रात को तो आपको अक्सर जगह पे आपको लाइट जो है वो बंद नजर आती है। आखिर इसकी क्या वजह है, क्यों नहीं? क्या इनके पास फंड्स नहीं है या ये फंड्स को मिसयूज करते हैं? साजिद साहब, अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में अदारों में एक्सपेरिमेंट्स हुए, वो ऐसे कि एक वक्त था, बल्कि आप अगर गल्फ चल जाएं या ऑल ऑन द वर्ल्ड आप देखें, तमाम अदारे जो हैं वो बल्दियात के मातहत हैं। आपको ड्राइविंग लाइसेंस, आपको सैनिटेशन, आपको जो ये है क्या कहते हैं दीगर दूसरी सफाई सुथराई, ये तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं आपको एक छत के नीचे मिलेंगी, सही, बल्दियात की। लेकिन यहाँ एक्सपेरिमेंट्स ये हैं कि पहले ये सब कुछ बल्दियाती इदारों के अंदर था, फिर गवर्नमेंट ने ये सोचा कि नहीं, अब ये इसके लिए एक अलग अथॉरिटी बनाई जाए। वो उन्होंने एक वासा जो है ना उसको तश्कील दिया गया, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी, ये तो लोगों को सरकारी वाटर सप्लाई, पानी मुहैया करना, दूसरा सीवर जैसी सहूलियात मुहैया करना, सही। और वासा को जो है ना वो एक ज़ैली इदारा बना दिया गया डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ का, ठीक हो गया। लेकिन मकसद ये है कि बजाय मसाइल हल होने के मसाइल, अवामी मसाइल में इजाफा हुआ है। ठीक है, वक्त के साथ साथ पॉपुलेशन जो है, शहरों की आबादी बढ़ी है, शहर बड़े हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ वसाइल भी तो बढ़े हैं ना, बेशक। ठीक है, अगर उन वसाइल का प्रॉपर ईमानदाराना तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक शहरियों के मसाइल जो है, ये सीवरेज जैसे, ये सफाई सुथराई जैसे जो है ना, स्ट्रीट लाइट जैसे, और इनमें जो करप्शन का अंसर है उसको ख़त्म किया जाए, सही, ठीक है। तो मैं नहीं समझता कि शहरियों को वहाँ से कोई ऐसा रिलीफ ना मिले या शहरी को मसाइल हल ना हो। अब कारपोरेशन के हवाले से एक और मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों की शिकायत मिली है। मिसाल के तौर पे किसी की डेथ हो जाती है तो सबसे पहले तो उसकी अपना तजहीज़ व तकफीन तक का जो मामला होता है, उस मामले में बड़ा मसला होता है। उनको कब्र
जी नहीं मिलती। अच्छा, कब्रिस्तानों में जनाब मुख्तलिफ रेट्स हैं बाकायदा कि जी इतने की कब्र को फिर खुदाई और ये वो सारा कुछ, ये जो कारपोरेशन के एरियाज में आते हैं और ये उन्हीं की मतलब प्रॉपर्टी होती है तमाम सारी चीज़ें, तो ये वहाँ पे उन लोगों को परेशान किया जाता है। फिर जब डेथ सर्टिफिकेट ले बनवाने जाते हैं वहाँ पे उनको प्रॉब्लम होती है, कई दिन लग जाते हैं। इसी तरह जो है बर्थ सर्टिफिकेट के लिए उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये तो आज जिस तरह पाकिस्तान क्या दुनिया भर मतलब तरक्की याफ्ता हो चुका है आईटी के हवाले से, अब तो मतलब कोई वो मैनुअल सिस्टम रहा ही नहीं है। तो फिर इन सब सारी दुश्वारियों का मकसद क्या है? क्यों आवाम को जो है बिला वजह तंग किया जाता है, लोग अपना काम छोड़ के जाते हैं? तो इसके मतलब ये तो साफ ज़ाहिर यही होता है कि ये लोग इसलिए मजबूर करते हैं ताकि वो लोग कुछ हमें देने के लिए जो है अपने आप को आमादा करें। साजिद साहब, इसमें के दो पहलू हैं। सबसे पहला पहलू जो है ना वो ये है कि सियासी इन्वॉल्वमेंट। सही। सियासी इन्वॉल्वमेंट इस हद तक इन अदारों में होती है कि अगर कोई ईमानदार ऑफिसर किसी शहरी को, किसी साइल को या किसी मसले को अपने फ़राइज़ मनसबी निभाते हुए हल करना भी चाहता है, सही, तो उसके आगे रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं। माजी में ये हुआ कि मेयर साहब ने एक साबिक मेयर साहब थे, उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी कि कब्रिस्तानों में जो पुख्ता कब्रें बनाई जाती हैं जिसकी वजह से जो कि कब्रिस्तानों की जगह जो है वो कम पड़ती जा रही है और ये बहुत बड़ा एक इशू है, ठीक है, जिसकी तरफ से मैं कहता हूँ कि हुकूमती सतह पर और पॉलिटिकली सतह पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मेयर साहब ने एक कमेटी बना दी कि किसी कब्रिस्तान को पुख्ता कब्र ना बने। कुछ अरसे बाद एक जो यूनियन काउंसिल नाज़िम थे उन्होंने किसी शहरी की एक सिफारिश की कि ये मेरा अजीज़ है या मेरा दोस्त है, इसने एक कब्र पुख्ता करनी है, लिहाजा इसको परमिशन दे दी जाए। तो वो जो इस कमेटी के कन्वीनर थे, मेयर साहब ने उधर रेफ़र कर दिया उनको। कन्वीनर साहब के पास जब वो शहरी पहुंचा तो उसने मेयर साहब से रब्ता किया, उसने कहा जी ये कमेटी बनी है इसके लिए। तो मेयर साहब ने कहा जी कि तुम अखां बंद भी कर लेनी चाहिए नहीं। मकसद यह जो मसला है ना इनको ख़त्म करना पड़ेगा, सही, अगर आपने शहरी मसाइल हल करने हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि कब्रिस्तानों में जो हमारे गोरकन बैठे हैं वो भी इतने बाअसर हैं पॉलिटिकली कि आप या आम शहरी उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि इसका प्रॉपर जो है वो हमारा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होती है। कोई भी शहरी शिकायत करने जाता है लेकिन उस कॉर्पोरेशन में या उस इदारे में इतनी ज़्यादा सियासी इन्वॉल्वमेंट होती है कि आप उस गोरकन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, जिसकी वजह से वो ऐसे जो है ना वो मामलात जारी सारी रखता है। तो ये गोरखंड क्या कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉइज होते हैं या वैसे ही? नहीं, बस ये प्राइवेटली बैठे होते हैं। अच्छा, एम्प्लॉइज नहीं होते। अच्छा। हालांकि देखना ये चाहिए तुझे कि अगर ये कब्रिस्तान की सफाई सुथराई, देखभाल, इसकी स्ट्रीट लाइट, इसकी जनाजगाहें, अगर ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी प्रॉपर्टी है, तो वहाँ गोरकन भी जो है वो बैठना चाहिए सरकारी सतह पर। सही। लेकिन अलमिया ये है कि जो हमारी कॉर्पोरेशन है वो क्या करती है कि एक मुहाफ़िज कब्रिस्तान है, उसके पास 15-15, 20-20 कब्रिस्तान है, ठीक है, तो वो ना तो उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से लुक आफ्टर कर सकता है। दूसरा ये है कि वो भी जो गोरकन है वो भी सियासी मसलहत का शिकार हो जाता है और वो सियासी समझ लें या वो करप्शन समझ लें उसका हिस्सा बन जाता है, जिस वजह से आम आदमी की कहीं भी सुनवाई नहीं होती। अच्छा, इसी के साथ साथ एक और मसला है कि शहर में जितनी भी बिकने वाली अशिया ज़रूरिया होती हैं उसके लिए ये प्राइस कंट्रोल कमेटी बनी होती है।
प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है उसका रोल ये होता है कि वो डेली बेसिस पे वो चेक करे कि जो प्राइस हमने दी है क्या उस पे अशियाए ज़रूरिया जो है वो शहरियों को मुयसर आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, उनको दस्तयाब हो रही हैं या नहीं हो रही। लेकिन ऐसा है कि इस पे कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी। मिसाल के तौर पे एक चीज़ आए, एक जगह पे आपको 100 रुपये किलो मिल रही है, दूसरी जगह पे आप जाते हैं वहाँ वही चीज़ 150 रुपये की किलो होगी, किसी और अच्छे इलाके में जाएंगे वो 200 रुपये की किलो होगी। तो आखिर इस पे ये प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो बनाई जाती हैं, क्या ये सिर्फ लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए बनाई जाती हैं या उनसे काम लेने के लिए बनाई जाती है? साजिद साहब, जो पहले मैंने बात की है कि सियासी इन्वॉल्वमेंट, जब तक अदारों से सियासी इन्वॉल्वमेंट ख़त्म नहीं होगी उस वक्त अदारे अपना प्रॉपर ना तो रोल प्ले कर सकते हैं ना वहाँ से अवाम को रिलीफ मिल सकता है। ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाई हैं, इन प्राइस कंट्रोल कमेटियों के जो मकासद हैं, मेरा ख्याल है कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटियों के मेंबर्स हैं ये उनको भी नहीं पता कि इन कमेटीज़ के मकासद क्या है। सिर्फ ये एक अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए बना दी जाती हैं। आप मुझे बताएं कि आज तक कौन सी प्राइस कंट्रोल कमेटी ने जो है वो वेजिटेबल मार्केट में, फ्रूट मार्केट में, होलसेल मार्केट में जाकर कहीं को एक्शन लिया है, किसी होलसेलर को पकड़ा है अपना क्या कहते हैं वो ओवर प्राइसिंग में, ठीक, किसी के खिलाफ कार्रवाई की है? जो हमारे गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने मुख्तलिफ अदारों के जो सरबराहान हैं उनको मजिस्ट्रेटी इख्तियारात दिए हैं और उनको सिर्फ ये है कि रेवेन्यू को कलेक्शन करनी है। आपने डेली के इतने चालान करने हैं, आपने इतनी कलेक्शन करनी, इतनी करनी है। उस माध्यम में वो गली मोहल्लों में जो हमारे ये सब्ज़ी फरोश बैठे हैं, ये फल बेचने वाले बैठे हैं, ठीक है, उनको डरा धमका कर उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनसे जुर्माने की सूरत में रेवेन्यू कलेक्ट करके इकट्ठा करके और अपनी प्रोग्रेस और अपनी परफॉर्मेंस शो करते हैं। लेकिन जहाँ जो बीमारी है उसको ख़त्म करने के बारे में कोई सोचता ही नहीं है कि बीमारी कहाँ से शुरू होती है। सही। अगर किसी बीमारी को जड़ से ना पकड़ा जाए तो वो बीमारी कैसे ख़त्म होगी? अब देखें ना, इन लोगों के जो ख़ास तौर पे जो रेडी बहन है, जी जी, या फल फरोश हैं या मतलब सब्जी फरोश है या मतलब वो छोटी छोटी रेहड़ियों पे लगा के बैठे हैं या छोटी छोटी मतलब दुकानों के आगे वो फट्टे लगा के बैठे हुए हैं। अब यकीनन ज़ाहिर सी बात है कि उनके अपने भी मतलब वो मामलात होते हैं, क्योंकि एक तो ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल होती है। उनका कहना यह है कि वो मार्केट में हमें जब सब्जी या फ्रूट पहुंचता है या चिकन या मटन बीफ पहुंचता है तो उस वक्त हमारे अखराजात इस हद तक हो जाते हैं कि फिर वो महंगे दामों हमें देना पड़ती है। आवाम की शिकायत जो है वो आपको पता है कि इस वक्त जिन हालात से आवाम गुजर रहे हैं उनके लिए तो इतना मुश्किल हो गया है कि वो एक मामूली जो सब्जी वगैरह जो है ना वो भी नहीं खरीद सकते। अब इनके जिम्मेदार कौन है? अब जो इन लोगों से जब मैंने बात की, कई दफ़ा मेरी ऐसे लोगों से बात हुई है, तो मैंने कहा कि यार हमें भी मेन मार्केट जो है जिसको हम मंडी कहते हैं वहाँ मुझे जाने का इत्तेफाक है, वहाँ फ्रूट का ये रेट नहीं होता, यहाँ सब्जी का रेट नहीं होता। तो उनका कहना ये होता है कि जी हम जब मंडी से निकलते हैं ना तो हमें फ़लाँ जगह पे पुलिस को देना पड़ता है, फ़लाँ जगह पे हमें वो फ़लाँ को देना पड़ता है, और उसके बाद फिर आगे आ जाते हैं उनके नुमाइंदे आ जाते हैं। कुछ माफिया ऐसा है जो कि जैसा कि मिसाल के तौर पे शहरों में आपने देखा है बहुत सारी जगहों पे साइकिल स्टैंड बने हुए हैं, मोटरसाइकिल स्टैंड बने हुए हैं। अब उनके पास कोई मतलब कोई अथॉरिटी मतलब लेटर नहीं होता या कोई ना कोई परमिशन होती है, लेकिन इसके बावजूद हो चूँकि वो बासर लोग होते हैं तो वो जनाब आपसे मतलब 20 रुपए ले रहे हैं, 30 रुपए मोटरसाइकिल के ले रहे हैं, इसी तरह वो जनाब आगे मुंह मांगे जो है ना वो बड़ी गाड़ी ले रहे हैं। जी। तो अब इन चीज़ों को कैसे दूर किया जाए? सबसे पहले तो बात ये देखें कि मैं ये कहूँगा कि जो आपकी होलसेल मार्केट्स हैं उनको कंट्रोल किया जाए। अब ये जो बेचारे सब्ज़ी फरोश हैं या गली मोहल्लों में फ्रूट बेचने वाले हैं
ان کا موقف یہ ہے کہ ہمیں جو ریٹ مارکیٹ کمیٹی انہیں دیتی ہے اس ریٹ پہ ان کو پیچھے سے بھی یہ مال نہیں ملتا. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اب اگر وہ بیچارے غریب اپنے بچوں کے لیے روزی کماتے ہیں, اگر ان کو پیچھے مارکیٹ سے ریٹ نہیں ملتا تو وہ آگے اس ریٹ پہ کیسے دے سکتے ہیں؟ صحیح. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا, یہ دیکھیں آپ کہ ایک المیہ سمجھ لیں کہ یہ جو مارکیٹ کمیٹی کی لسٹیں, جو ان کی ریٹ لسٹیں جو ڈیلی بیسس پہ ڈپٹی کمشنر ٹھیک ہے اس کے بعد سائن کرتا ہے. صبح کے وقت وہ مارکیٹ کمیٹی کی طرف سے وہ کاپیز جو ہیں وہ 20 روپے کے ساتھ ایک کاپی بیچی جاتی ہے, اور وہ تقریباً 3 سے 4 ہزار کاپیز جو ہیں وہ فروخت کی جاتی ہے. اور وہ ٹھیکیدار اور جو مجھے بتائیں کہ وہ جو پیسہ ہے وہ اتنا پیسہ ڈیلی بیچے, آپ کیلکولیشن کریں ایک ماہ پہ ایک سال پہ وہ کروڑوں میں بن جاتا ہے. صحیح. وہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ صحیح. ٹھیک ہے. بالکل. لیکن ان کو کون پوچھے گا, کیونکہ تمام ادارے تو سیاسی انوالومنٹ میں اس قدر پھنس چکے ہیں کہ وہاں سے نکلتے نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ چاہیے کہ جو ہماری اوپر اتھارٹیز بیٹھی ہیں ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے, کچھ ایسی پالیسیز بنانی چاہیے تاکہ یہ جو ادارے ہیں جن پہ کروڑوں اور اربوں سالانہ عوامی ٹیکس سے خرچ کیا جاتا ہے اور ان کو فیسلٹیز دی جاتی ہیں, یہ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا بن کے بیٹھے ہیں کہ عام آدمی کی ان تک رسائی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ ذرا اپنی انسانیت کو سمجھتے ہوئے انسانیت کی سطح پر آ کر عوامی مسائل کو سنیں اور ان کے حل کے لیے مثبت اقدامات کریں. صحیح. اسی طرح اپنا میاں صاحب ٹریفک کا مسئلہ پاکستان مطلب بہت زیادہ ہے, ہر شہر میں ہے, یہاں بھی ہے, تجاوزات بہت زیادہ ہیں. اب اس کی وجہ سے لوگوں کا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک روڈ پہ دونوں سائڈوں پہ جناب وہ ریڈنگیں لگی ہوتی ہیں, تجاوزات ہوتے ہیں, یا کسی نے وہ سائیکل سٹینڈ وغیرہ کھول جو ہے وہ قائم کر رکھا ہوتا ہے. تو اس کا آخر ذمہ دار کون ہے؟ ٹریفک جو ہے جو خاص طور پہ جو اپنا یہ جو کیا کہتے ہیں ٹریفک پولیس کا جو الگ ادارہ ہے, آپ کو پتہ جو چلان وغیرہ کرتا ہے, تو یہ آخر اس پہ کیوں کنٹرول نہیں کر پاتے؟ کیا ان پہ بھی کوئی دباؤ ہوتا ہے؟ کوئی بھی خرابی ہے اس میں ایک ادارہ تو انوالو نہیں ہوتا. صحیح. ٹھیک ہے. اگر جو معاشرتی خرابی ہیں, جو سوسائٹی میں جو خرابی ہیں, اس میں کوئی فرد واحد تو نہیں ہے. بے شک. اس میں سوسائٹی ذمہ دار ہوتی ہے. اس لیے یہ بھی جو خرابی ہے اس میں کوئی ایک ادارہ نہیں ہے, متعدد ادارے انوالو ہیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے آنکھیں کیوں بند کی ہوئی ہیں یہ تو اب وہی بتا سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ ٹریفک کی روانی پاپولیشن کے حساب سے دیکھیں اس وقت ہماری شہروں کی آبادی اس قدر بڑھ چکی ہے جی, لیکن جو سڑکیں ہیں سڑکیں وہی پرانی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. آ جا کے یہ جو ہمارے بن گئے ہیں کیا کہتے ہیں فلائی اوورز وغیرہ, لاہور بن گئے, گجرانوالہ میں بن گئے. ٹھیک ہے. لیکن جس قدر بینکوں نے آسان اقساط پر ہر بندے کو گاڑی مہیا کر دی ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ تنخواہ دار ہے چاہے وہ کاروباری طبقہ ہے, ٹھیک ہے, تو اس لیے جو لوڈ بڑھ گیا ہے روڈز کے اوپر گاڑیوں کا, ایک تو میجر یہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو لوگ اب کہتے ہیں بیٹھے ہیں ریڈیو والے, جو گورنمنٹ کی ہر شہر میں پراپرٹیز ہے, گورنمنٹ وہاں کوئی ہٹس بنا کر خوبصورت سے ان لوگوں کو رینٹ آؤٹ کر دے. صحیح. ٹھیک ہے. بالکل. اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ یہ جو تجاوزات کا مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے, میجر مسئلہ ہے. بالکل. ٹھیک ہے. وہ ختم ہو جائے گا, ان لوگوں کو پراپر جگہ مل جائے گی. صحیح. اور دوسرا گورنمنٹ کو ایک بہت بڑا ریونیو اکٹھا ہوگا. بالکل. تیسرا یہ ہے کہ
شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا. بے شک. ٹھیک ہے جی. یا پھر دوسرا حل یہ ہے کہ وہ جس طرح یہ جمعہ بازار، منگل بازار، بدھ بازار لگاتے ہیں، اسی طرح کا جو ہے مختلف مارکیٹیں قائم کر دی جائیں جہاں پہ لوگ مطلب آگے پیچھے نہ جائیں، صرف وہیں جائیں. جی اگر وہ ہر علاقے میں اگر مارکیٹس قائم ہوں گی، وہ ہٹس وغیرہ بنیں گے، ہر شہری کو پتہ ہوگا کہ میں نے اس مارکیٹ میں جانا ہے، اس کے علاوہ یہ چیز مجھے کہیں نہیں ملے گی. ٹھیک ہے نا. صحیح. وہ لازمی اپنی ضرورت کے لیے وہ مارکیٹ میں جائے گا. ٹھیک ہے. اس سے ان لوگوں کو روزگار بھی پراپر ملتا رہے گا، شہر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. دیکھیں نا، ایک زمانہ تھا جب ہم بچے تھے تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ فروٹ مارکیٹ الگ ہوتی تھی، مچھلی مارکیٹ الگ ہوتی تھی، اردو بازار الگ ہوتا تھا. ہر آدمی کو گاؤں سے آنے والے کو جو اس کی ڈیمانڈ تھی اس کے مطابق گاؤں سے آنے والا بندہ جو تھا اس کو بھی پتا ہوتا تھا کہ مجھے اپنے بچوں کے لیے کتابیں جو ہے نا وہ اردو بازار سے ملنی ہیں. جی جی. ٹھیک ہے نا. تو یعنی ہمیں جو ہے نا وہ جدت کی بجائے پیچھے جانے کی ضرورت ہے، جو کہ ایک اچھا عمل تھا. ہاں جی ہاں جی. کیونکہ برے عمل سے تو آپ جدت کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن جدت سے ایک جو پہلے ہم چھوڑ آئے ہیں اچھا عمل، تو کسی وقت ہمیں وہ ریورس کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے. بلکہ آپ اس کو اچھا دور کہہ سکتے ہیں. کوئی اس وقت نظم و ضبط بھی تھا، اس میں ٹریفک کے مطلب مسائل بھی اتنے نہیں تھے. ٹھیک ہے. اگر مسائل، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ لوگوں کو بھی اس معاملے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بطور شہری وہ ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں اگر کوئی ڈیولوشن پلان بنتا ہے تو اس کے بارے میں وہاں سیمینارز ہوتے ہیں، ڈیبیٹس ہوتی ہیں، ان لوگوں کو اویئرنیس دی جاتی ہے کہ بھئی ہم آپ کے لیے یہ سسٹم لے کر آ رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ رائے دیں، یا ان کو تھنک ٹینکس ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں یہ معاملہ ہے اور یہ المیہ ہے کہ ہم پہ سسٹم لاگو کر دیے جاتے ہیں، مسلط کر دیے جاتے ہیں. صحیح. یہاں تک کہ عام آدمی کو تو چلو جو پتہ ہے یا نہیں پتہ، جو اتھارٹیز ہیں ان کو بھی اس کے بارے پراپر ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا، بریف نہیں کیا جاتا کہ بھئی یہ سسٹم ہے، اس کے یہ سرکمسٹنسز ہیں، اس کے یہ جو ہے نا اس مقصد کے لیے اس مقصد کے لیے بنایا جا رہا ہے اور اس کو اس طرح چلانا ہے. ٹھیک ہے. مطلب عوام کو ریلیف کیسے دینا ہے؟ مطلب اداروں کی جو اتھارٹیز ہیں وہ بھی لا علم ہوتی ہیں اس سسٹم کے بارے میں. ٹھیک ہے. اس لیے چاہیے یہ اور حکومتی سطح پر کہ جو بھی آپ عوام کے جو سسٹم بنتے ہیں وہ عام آدمی کے لیے بن رہا ہے. ہاں بالکل. ٹھیک ہے نا. تو اگر جنہوں نے اس کو کمپلائنس کروانا ہے، جنہوں نے اس پہ امپلیمنٹ کروانا ہے، اگر وہ اویئر نہیں ہے تو عام آدمی کو کیسے پتہ چلے گا؟ ٹھیک ہے. سپوز آپ دیکھیں کہ ہمارا یونین کونسل سسٹم بن گیا. یونین کونسل سسٹم میں 2002 میں مشرف صاحب کے دور میں اس میں ادھر سے لے کر آج تک ہمارا یونین کونسل سسٹم چل رہا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ، آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ، آپ کا وہ نکاح نامہ، ٹھیک ہے، 2 بھی ادر ڈاکومنٹس ہیں. لیکن ابھی تک بہت زیادہ لوگ اگر آپ دیکھیں گے وہ آج بھی میونسپل کارپوریشن چلے جاتے ہیں. اچھا، کئی سال پہلے انہوں نے یہ ہمارے سیوریج سسٹم کے لیے، ہماری واٹر سپلائی کے لیے ایک علیحدہ اتھارٹی بنائی ہے جو واسا اتھارٹی ہے. ٹھیک ہے نا، واٹر اینڈ سینیٹیشن اتھارٹی. لیکن اس کے باوجود آج بھی اگر آپ دیکھیں بہت سارے لوگ وہ میونسپل کارپوریشن چلے جاتے ہیں. جی ہمارا وہ سیوریج کا پرابلم ہے، جی میرا واٹر سپلائی پانی نہیں آ رہا، میرا ٹھیک ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے. اس لیے میں حکومتی ارباب اختیار سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی بھی سسٹم بنانے سے پہلے اس کے سیمینارز کروائیں، اس کے ڈیبیٹس کروائیں، اس کے لیے عوام کو مینٹلی اس کو پریپیئر کریں، اس کو تیار کریں. ہاں بالکل. یہی ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی قانون لاگو کر دیا جاتا ہے، مسلط کر دیا جاتا ہے اور عوام کو جو ہے نا اس کے بارے میں کسی قسم کی آگاہی نہیں دی جاتی. اب بہت ساری کمپلینٹس یہ بھی آ رہی ہیں کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنا صحیح طرح سے رول نہیں ادا کر رہی، کیونکہ بہت سارے خاص طور پہ بڑے بڑے اسٹوروں پہ جو اشیاء ضروریہ ہیں اور خاص طور پہ جو پیکڈ ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ مطلب ڈیٹ آف ایکسپائری ہوتی ہیں، ایکسپائر ہو چکی ہوتی ہیں، وہ فروخت ہو رہی ہیں. اور اسی طرح مطلب ہے جو ہمارے جو یہ آج کل جو شورما اور برگر اور یہ وہ
یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں مطلب ہے باقاعدہ سننے میں آیا ہے، اور بعض لوگوں کی تو عینی شاہد بھی ہیں اس چیز کے کہ وہ سارا جو ہے وہ مردہ گوشت ہوتا ہے، یعنی وہ مرغیاں جو پہلے سے مر چکی ہوتی ہیں ان کو مارکیٹ میں سپلائی کر دیا جاتا ہے، اور وہ تو یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کی آخر کیا ذمہ داری ہے؟ کیا صرف وہ ان کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ ہر مہینے تنخواہ لے لیں؟ ساتھ یہ پہلے والی بات یہ ہے اویئرنیس. اب یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ نے بنایا، اور گورنمنٹ کا ٹارگٹ جو ہے نا، جو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ صرف یہی ہے کہ فائنز کی مد میں ریونیو کی کلیکشن، زیادہ سے زیادہ فائنز لے کے آئیں تاکہ گورنمنٹ کی آمدن میں اضافہ ہو. ٹھیک ہے، اب آپ یہی دیکھیں کہ جیسے آپ نے بتایا یہ شوارما شاپس ہیں، یہ چکن شاپس ہیں، ٹھیک ہے، اور متعدد ایسے پوائنٹس ہیں شہر میں جن کے بارے میں ہر شہری کو پتہ ہے کہ یہ مردہ مرغیوں کی فروخت کر رہے ہیں. بہت ساری بیکریز ہیں جن میں بہت ناقص مٹیریل، اور اگر ان کے پیچھے جہاں ان کی مینوفیکچرنگ ہے آپ وہ پورشن جا کے ان کو چیک کریں، آپ کو کبھی بھی آپ میرا خیال ہے کہ وہ بیکری وغیرہ کھانے کو آپ تیار نہیں ہو، دل نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، اور دوسری بات، اگر کوئی شہری فوڈ ڈپارٹمنٹ آفس میں جاتا ہے، وہ جو افیسر وہاں بیٹھے ہیں وہ عام آدمی کو ملنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہاں ڈائریکٹرز ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹرز ہیں، وہ ان کا جو کلیریکل سٹاف ہے وہ آپ کو وہاں تک جانے نہیں دیتا. صحیح. اب اسی طرح آپ دیکھیں جتنے بھی شہروں میں ریسٹورینٹس ہیں جہاں پہ آپ ہزاروں روپے کا، سینکڑوں کا نہیں، ہزاروں روپے کا کھانا ایک دو شخص کھا کے آتا ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ان کی کچن میں داخل نہیں ہوا جاتا. ان کے ڈیپ فریزر میں جو مطلب گوشت پڑا ہوتا ہے، چکن پڑا ہوتا ہے، یا جو بھی انہوں نے چیزیں جو مطلب بعد میں آپ کو فرائی کر کے دینی ہے یا اس کو مطلب باربیکیو کی شکل میں دینی ہے، وہ اتنی پرانی ہو چکی ہوتی ہیں کہ ان کو پھپھوندی لگ چکی ہوتی ہے، اور وہ ہمیں کھلا رہے ہیں اور ہزاروں روپیہ ہم سے وصول کر رہے ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے یہ ساری ذمہ داری جو ہے ان لوگوں کی ہے، ان اداروں کی ہے، فوڈ ڈپارٹمنٹ کی ہے، میونسپلٹی کی ہے، جو میٹروپولیٹن کو جس کو کہہ سکتے ہیں ہم. تو یہ آخرت یہ یا تو پھر یہ ہے کہ یہ ان سے ملی بھگت کر کے یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے. یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں جس افیسر کو، حالانکہ یہ جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے یہ ٹوٹلی ایک ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ دیکھیں کہ آپ گلف میں چل جائیں، آپ یورپ میں چل جائیں، فوڈ کے معاملہ میں ان میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. بالکل. اور یہ قتل سے بڑی سزا ہے ان کی. ہمارے یہاں ایسے فینسیز ہی نہیں ہیں. ہمارے صرف یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی فوڈ والوں نے کہیں ریڈ کیا ہے، کہیں پکڑا، کہیں نیگلیجنسی ہوئی ہے، ٹھیک ہے اتنا 50,000 فائن کر دو، لاکھ فائن کر دو، ٹھیک ہے اس کو سیل کر دو. وہ 2 4 5 دن بعد، ہفتے بعد دوبارہ ڈی سیل ہو جاتا ہے اپنا فائن پے کر کے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس سے فائن لے کر اس کو دوبارہ اجازت دے دی ہے، اب آپ تم کھلم کھلا کرو جو کرنا چاہتے ہو. ٹھیک ہے، مطلب اس کی سزا کیا ہے؟ فزیکلی اس کی سزا کیا ہے؟ فزیکلی سزا آج تک کبھی سنی نہیں. کیا وجہ؟ وہ لائٹ سے فینسز بنائے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مائنر سے، ٹھیک ہے، اس میں صرف یہ ہے کہ یہ آپ فائن ہے یا آپ سیل کر دیں. اگر ایک بندے کی 3 4 5 لاکھ روپے ڈیلی کی سیل ہے، اگر 1 ماہ بعد فوڈ والے وہاں جاتے ہیں، وہاں جا کر 1 لاکھ روپے اس کو فائن کر دیتے ہیں، دیٹس آل. یہ کیا سزا ہے؟ سزا تو یہ ہے کہ اس کو 6 ماہ کے لیے، 3 ماہ کے لیے اس کو آپ جیل بھیجیں، اس کا کورٹ پروسیس ہو، اس کا ایک ٹرائل ہو، ٹھیک ہے، فزیکلی. تو پھر اس کو پتہ چلے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ میں غلط کر رہا ہوں، اس کو اس چیز کا احساس ہو. ٹھیک ہے، لیکن جو فوڈ کے آفیسرز ہیں وہ بھی ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہیں، ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ضرورتیں محسوس نہیں کرتے کہ باہر نکل کے خود چیک کریں. وہ کلیریکل سٹاف ہے. اگر آپ کسی مسئلے کے سلسلے میں فوڈ ڈپارٹمنٹ جاتے ہیں، ان کے آفس میں جاتے ہیں، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے وہ کیا کہتے ہیں کہ لفظ ہے جو شیر مترادف لانے کے برابر ہے کہ ان سے ملاقات کرنا. ناظرین، آپ نے بنیادی مسائل پر جو عوامی مسائل ہیں، آپ کے مسائل ہیں، میرے مسائل ہیں، پوری قوم کے مسائل ہیں، اس پہ آپ نے صرف بہت مطلب خوبصورت جو ہے گفتگو اپنا میاں طارق فیض صاحب سے سنی.
اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے زیادہ سے زیادہ آگاہی دیں، اور ہمارے پروگرام کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم خلق خدا کی خدمت کرنے بیٹھے ہیں۔ ہمارا کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے کہ جس میں ہم خدا نخواستہ ہم کسی ادارے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اگر کسی ادارے کا نام بھی لیتے ہیں تو محض اس لیے لیتے ہیں کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں، وہ بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں۔ اگر وہ مثال کے طور پہ پورے معاشرے کو ان کی نیگلیجنسی سے کوئی چیز غلط مل رہی ہے تو ان کے اپنے بچوں کو بھی اور انہیں بھی غلط چیز وہیں سے فراہم ہوگی، تو لہٰذا وہ اپنا بھی سوچیں اور اس قوم کا بھی سوچیں، عوام کا سوچیں۔ صحت سے بڑھ کے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور اس کے صحت کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ اور ان اداروں سے ہماری مؤدبانہ گزارش ہوگی کہ وہ اپنا کردار جو ہے، جو ان کا قانونی اور آئینی کردار ہے، اس کو نبھانے کی ایماندارانہ کوشش کریں، کیونکہ اس سے بہت ساری زندگیاں جو ہیں وہ ضائع ہو رہی ہیں، لوگ بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور اس کا واحد حل یہی ہے کہ آپ لوگ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، اور جہاں جہاں بھی کوئی خرابی ہے، کوئی کمی ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ تو ناظرین، انہی الفاظ کے ساتھ میں اور طارق فیض صاحب آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔